انسان جب فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، اس پر موت واقع ہوتی ہے تو انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس کی روح قبض ہو چکی ہے؟ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ اس کی موت کی وجہ سے ارد گرد جو رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، قریبی رشتہ دار جو رو رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس کی موت پر رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں۔ وہ ایک خواب کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو خواب تصور کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ غسل کے لیے اس کو لے جایا جاتا ہے، غسل کے پھٹے پہ اس کو لٹایا جاتا ہے، وہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، وہ انسان خیال کرتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے، گھر سے جب چارپائی اٹھائی جاتی ہے، رونے والیاں خوب روتی ہیں، رشتہ دار روتے ہیں، وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، کس کی موت پر رو رہے ہیں، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ چونکہ انسان خواب دیکھنے کا عادی ہے، وہ مسلسل خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی چارپائی جنازہ گاہ کے اندر لے جائی جاتی ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اس کی میت کو اٹھا کر قبر کے قریب لے جایا جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، انسان کا یہی گمان ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں، یہاں تک کہ اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، انسان یہی خیال کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، اس کا یہی گمان ہوتا ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، مٹی ڈال دی جاتی ہے، رشتہ دار چلے جاتے ہیں، انسان اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ کیا، میرے کپڑے کدھر گئے ہیں، میں نے تو کپڑے بڑے خوبصورت پہنے تھے، یہ سفید کفن کہاں سے آ گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے کہ ہاتھ تو خالی ہیں، میرے ہاتھ کے اندر تو پیسے تھے، موبائل تھا، دیگر جو چیزیں تھیں، یہ ساری کدھر چلی گئیں، اور پھر وہ زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیتا ہے، او میرے بھائی، او میرے دوست، فلاں فلاں فلاں، جب کوئی جواب نہیں آتا تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں تو مر چکا ہوں، میرا تو آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے، وہ خواب غفلت سے جاگ اٹھتا ہے۔ اوفو، یہ بڑی مشکل حالت ہوتی ہے اس وقت انسان کی، اگر وہ اچھا انسان ہو تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اگر اچھا انسان ہو اتنے سے قبر سے آواز آتی ہے کہ تو بڑا اچھا تھا، دنیا میں تو چلتا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، میری مہمان نوازی کو دیکھ، پھر قبر جو ہے تو حد نگاہ اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر معطر رہتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ برا انسان ہو تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تو دنیا میں تھا، بڑا اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، بڑے تکبر سے چلتا تھا، برائیاں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اس وقت بھی تو مجھے بڑا برا لگتا تھا، آج تم میرے اندر آیا ہے، دیکھ میرا سلوک تیرے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قبر ایسے ایسے ملنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم ایسے جو پسلیاں ہیں وہ مل جاتی ہیں، اور بار بار اس کو اسی طرح کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قبر ہے اس کو معمولی چیز نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، خواب غفلت سے میں اور آپ جاگ جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، قبر کی تیاری کر لیں، آخرت کا جو سفر ہے بڑا لمبا سفر ہے، نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اس کے لیے کوئی زاد راہ جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔